ویلکم بیک۔ پاکستان کی معاشی بقا کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ٹیکس چوری کے کلچر کا خاتمہ ہو۔ اب اس کے لیے ایک بار پھر کوشش ہے، بار بار کوششیں ہوتی ہیں، اور اب ایک بار ایک نئی کوشش ہے جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کوئی کامیاب کوشش ہے یا اس کے واقعی کوئی بڑے سود بد نتائج حاصل ہوں گے۔ بہرحال اس وہاں سے FBR نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے تاجر دوست ایپ کے ذریعے لازمی رجسٹریشن اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی اور اسکیم کے تحت ہر دکاندار ہر مہینے کی 15 تاریخ تک ماہانہ ایڈوانس ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اسکیم کے تحت غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے میں FBR سمجھتی ہے کہ مدد ملے گی۔ 2 ہفتے قبل FBR نے ایک SRO بھی جاری کیا تھا جس کے تحت اب ایکسچینج کمپنیز، پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ ہاسپٹل، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، کوریئر سروسز، بیوٹی پارلرز، ہیلتھ کلبز، میڈیکل لیبارٹریز کو اس سال 1 جولائی سے پوائنٹس آف سیل سے لازمی منسلک ہونا ہوگا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس آمدن میں کم از کم 50% اضافہ درکار ہے، جس کے لیے ریٹیل ہول سیلرز کے ساتھ زراعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ IMF نے بھی FBR کی تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس نظام ختم کر کے اسے عام انکم ٹیکس نظام کے دائرے میں لانے کی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ IMF نے صنعتوں کو ٹیکس برات دینے کے لیے FBR اور کابینہ کے ثوابدیدی اختیارات کو بھی ختم کرنے کا کہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ انکم ٹیکس کے بوجھ تلے دب رہا ہے اور پچھلے مالی سال تنخواہ دار افراد نے 264 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا اور موجودہ مالی سال کے 8 ماہ میں 217 ارب روپے ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دیے، جبکہ اسی عرصے میں ریٹیلرز نے 11.2 ارب کا ٹیکس ادا کیا۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو آج بھی 9% کے قریب ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 17 ہو چکا ہے، 17%۔ نیپال جیسے چھوٹے ملک کا 18% ہے۔ پچھلے ہفتے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اعتراف کیا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی پرانی روش سے ہٹ کر نئے اقدامات لینے ہوں گے۔ اس اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اکرام الحق، ماہر ہیں ٹیکس امور کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ایک بار پھر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانے کی کوشش، اور اس کے لیے اب FBR نے ایک نئی ایپ نکالی ہے، تاجر دوست ایپ ہے، اور اس کے ذریعے رجسٹریشن ہوگی اور پھر اس کے ذریعے اس کے بعد 15 جولائی سے ٹیکس لینے کا عمل شروع ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہم دسیوں بار پہلے سن چکے ہیں، دسیوں بار اس کی ہمیں اس کی اطلاع رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا، کیسے انفورسمنٹ ہوگی، کیسے اس پہ واقعی عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی جو بھی تجاویز ہوتی ہیں یا جو پروڈکٹس لائی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی حل نکلے؟ یہ تازہ ترین کاوش ہے، اس پہ آپ کو کچھ اعتماد ہے؟ شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ ہر سال ہی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو ہوگا اور پھر ہوتا کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کہا تھا کہ ہم آپ کے موبائل کنیکشنز کاٹ دیں گے، آپ کا CNAC بلاک کر دیں گے، اس انیشیٹو کا بھی کچھ نہیں ہوا، اور اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تاجروں نے تو پہلے ہی اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ مسئلہ سارا وہی ہے کہ یہ ایک تھانہ کلچر ہے FBR کا، اور جب تک اس کے اندر اصلاحات نہیں کی جاتی، دیکھیے اگر ایڈمنسٹریشن ہی پرانی ہو جس کے اندر ایک خاص قسم کی روایتی سوچ ہو اور وہ بدلنا نہ چاہتے ہوں، آپ نے دیکھا تھا پولیس کی تنخواہیں بڑھا کر دیکھا پنجاب میں، کچھ فائدہ نہ ہوا، اچھی بلڈنگیں دی، کچھ فائدہ نہ ہوا، FBR کی ڈبل سیلری کی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بہت عرصے سے ہم لکھتے ہیں کہ دیکھیے پہلے آپ اس کے تنظیمی ڈھانچے کو درست کریں اور یہاں ایک ماڈرن ایجنسی کا قیام کریں جو بہت سلیک ہو، آٹومیٹڈ ہو، اور ان لوگوں سے تو یہ کام نہیں ہونے کا۔ جتنے بھی منصوبے بنا لیں، اوپر جتنی مرضی پریزنٹیشنز کر لیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب FBR کی ریسٹرکچرنگ کا پلان منظور بھی ہو گیا کابینہ سے تو انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ SIFC کے پاس کیے ہوئے لاء کے اگینسٹ بھی انہوں نے سٹے لیا ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن کے ڈھانچے کی طرف تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک تھانہ کلچر ہے جہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان سے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ سیلڈ لوگوں کے اوپر بے پناہ ٹیکس اس زمانے میں بڑھا جب مہنگائی کی شرح پاکستان میں بلند ترین تھی، اور کوئی خیال نہیں کیا ریاست نے کہ ان کے معاملات کیسے چلیں گے۔ اب بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ والدین کھانے کا خرچہ پورا کریں یا بچوں کا، تو اس ظالمانہ ٹیکس نظام کے اندر سے تو کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ آپ ٹیکنالوجی کی باتیں یہ بتائیے گا جس قدر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے بڑی کوشش ہوئی ہے پچھلی
نگران حکومت نے بھی کی، اور کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس FBR کے ساتھ تو کام چلنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ پچھلی کیبنٹ نے یہ بات بالکل طے کر لی تھی کہ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس FBR کو اس ایگزسٹنگ پوزیشن سے تو اس کو ختم کیا جائے، IRS کا الگ شعبہ تشکیل دے دیا جائے، کسٹمز کو الگ کر دیا جائے، دونوں DGs الگ ہو، ان کے مانیٹرنگ بورڈ الگ ہو، اور یہ تمام باتیں طے ہو گئی تھیں۔ مگر ظاہر ہے جیسے آپ نے عرض کیا شروع میں بھی کہ FBR سے ہی کوئی چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس نے اسٹے لے لیا، حالانکہ تجویز آپ کے خیال میں درست تھی کہ اس FBR سے تو کام چلنا نہیں ہے، اس کو تحلیل کرے اور اب 2 حصے بن جائیں، ایک IRS ہو جائے اور کسٹمز ہو جائے، اس کے DGs ہو جائیں، اس کے اوورسائٹ بورڈ ہو جائے۔ وہ ایک اچھی تجویز تھی، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ کامران خان صاحب، میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے اور کل اس کی پہلی میٹنگ میں بھی میں شریک ہو رہا ہوں، مجھے انہوں نے اس میں ڈالا ہے، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زیادہ کاسمیٹک چینجز ہیں، پیچ ورک ہے، مگر جو سٹاف کا مسئلہ ہے کہ اگر یہی لوگ وہاں جا کر کام کریں گے تو کسٹم کا علیحدہ بورڈ بنے سے نہ انڈر انوائسنگ کم ہوگی، نہ مس ڈیکلیریشنز کم ہوں گے۔ اصل کام تو وہاں کرنے کا یہ ہے کہ سارے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈز کو سکین کیا جائے جیسے دنیا میں آج ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ایسی کوئی تجویز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اور کسٹم سے ہی سارا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان امپورٹ اورینٹڈ ہے تو وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ چائنا سے 50%، 100% بھی انڈر انوائسنگ کر کے منگواتا ہے تو پھر مارکیٹ میں اصل قیمت کو کبھی سپلائی چین میں نہیں لائے گا، تو کرپشن کا اور جو پیرلل اکانومی کا آغاز تو کسٹم سے ہی ہو جاتا ہے۔ کسٹم کو نیا بورڈ دینے سے تو وہ اور پاورفل ہوں گے، مگر کیا ان میں اصلاحات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس کا کوئی دور دور تک مجھے اس میں شائبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو مزید سیٹیں مل جائیں گی اور بیوروکریسی سٹرونگ ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو اس سے کوئی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا، یہ تو کوئی پاکستانی کو آپ کنونس نہیں کر سکتے کہ یہ FBR جو ہے یہ بلیک میلنگ نہیں کرے گا، یہ کرپشن میں نہیں انوالو ہوگا، یہ صاف ستھرا ایک نظام دے گا، یہ تو اب نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں تشکیل نو کرنی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس FBR سے تو کام نہیں، اس سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کی موجودہ جو حیت ہے اس سے۔ درست فرمایا کامران خان صاحب، اس حد تک تو میں متفق ہوں آپ سے بھی، اور حکومت نے بھی جو SIFC کے اندر آغاز کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح آغاز ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم صوبوں کو ساتھ بٹھا کر ایک فیڈرلائز ٹیکس ایجنسی نہیں بناتے۔ دیکھیں ریونیو، آپ چاہے کینیڈا ریونیو اتھارٹی دیکھ لیں، چاہے آپ انڈیا کا نیشنل ٹیکس کونسل دیکھ لیں، سب نے فیڈریشن کے اندر یوں موو کیا ہے کہ پوری اکانومی کا دائرہ اپنے لانے کے لیے ایک فیڈرلائز ایجنسی بنائی ہے، اور یہ فیڈریشن کے اندر جب فسکل فیڈرلزم کا مسئلہ ہو تو اس کا ڈھانچہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد کسی نے توجہ نہیں دی کہ ہماری جو اکنامک پلاننگ ہے اب وہ فیڈرلائز ہونی چاہیے، نہ کہ سینٹرلائزڈ اور نہ ہی پروونشلائزڈ میرے خیال میں۔ تو ہمیں جلدی ہم فیڈرلائز ڈھانچے کی طرف موو کریں گے، اس سے باقی صوبوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ ان کے چونکہ گراس روٹ لیول پہ ٹیکسز کٹھے ہوں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا، اور وہ پھر وہاں پہ ٹیکس مناسب اکٹھا بھی کریں گے کیونکہ انہی سے لوکل سروسز ملیں گی۔ ہر سروس دینے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹیکس اس کو فنڈ کرے گا، اس سے لوگ بھی اس کی طرف آئیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ میرے اس ٹیکس سے مجھے یہ سہولت مل رہی ہے۔ یہ تھیری جو ہے کوئی میں نئی نہیں پیش کر رہا، یہ تو پبلک فینانس کی بنیادی تھیری ہے، تو میرا خیال ہے یہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اور اس حد تک میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اس ڈھانچے کو تو جتنی جلدی ہم بدل لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر اکرام الحق ماہر ٹیکس امور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عدالتی تقسیم کی ایک اور مثال۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے، بہت اہم بات ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فیورٹزم ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ نہیں ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی پہ، اور خاص طور پہ سینئر موسٹ کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، ان کی تعیناتی ہونی چاہیے تھی، ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا۔ شکایتی خط ہے اور بہت اہم موضوع، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔